بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں عاشورہ اسم عدد 10 کو کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ جس طرح مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، دنوں کے اعتبار سے جمعۃ المبارک بڑا بابرکت دن ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ یوم عاشورہ کو بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے جن کا ذکر احادیث طیبہ اور تاریخ کی مستند کتابوں میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام جب بھی تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ کربلا والوں کی یاد کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اسیران کربلا و شہدائے کربلا، بالخصوص نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلوں کو تڑپاتی اور آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کو وہ مصائب و آلام پیش آئے جن کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع شہزادگان و رفقاء 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد عاشورے کے روز میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے اپنے خاندان سمیت 72 جانثار ساتھیوں کو راہ خدا میں لٹا دیا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام دھرم برہم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا جسے بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا۔ باوقت شہادت سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ امام علی مقام کی شہادت کے علاوہ عاشورے کے دن اور بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں جن کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات ملی۔ فرعون اور اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اس دن نازل ہوئی۔ اس دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیری ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر
آئے ہیں محبوب خدا، اعزہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔